دیتا تو اس کا طریقہ کار شریعت نے مقرر کیے ہیں، ان پر عمل کرنا پڑے گا. اور بہت ساری ایسی خامیاں ہیں باقاعدہ بزنس کرنے والے جن کا خیال نہیں رکھتے. ہاں اگر یہ ہے کہ آپس میں دو افراد کا لین دین ہو رہا ہے سمپل طریقے سے تو اس میں تو اتنی زیادہ غلطیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو باقاعدہ بزنس کرتے ہیں موٹر سائیکل وغیرہ کا ان کے کاروبار میں کافی خامیاں پائی جاتی ہیں. ماشاءاللہ. مشتاق احمد بھائی اب پھر یوں کیجئے کہ اب دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیجئے. اگر تو ان کا بزنس ہے باقاعدہ اس کا دکان ہے اور چلاتے ہیں تو یہ مطلب کریں. اور اگر انفرادی طور پر یہ دو افراد ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو شاید ایسا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو مزید بہتری ہے. مشتاق بھائی آپ نے جس طرح فرمایا کہ آپ کا موٹر سائیکل کا ہی بزنس ہے اور مفتی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں تو آپ ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں darulifta@madanichannel.tv. اور آج سے الحمدللہ نیا ای میل ایڈریس ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے tijarat@madanichannel.tv. اس پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. فون نمبرز 12 گھنٹے دارالفتہ کا بار بار آپ کو دکھایا جاتا ہے, اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ tijarat@madanichannel.tv آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ اس سلسلے کا مخصوص ای میل ایڈریس ہے. فرام آل اوور دا ورلڈ آپ اس پر ہمیں میلز کر سکتے ہیں, ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ ہم احکام تجارت کا سلسلہ کس ٹاپک پر لے کر آئیں, آپ اس پر بھی ہمیں رہنمائی کیجئے. اپنے کمنٹس, اپنے مشورے بھی آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد رضوان اتاری سردار آباد سے. ہمارا سوال یہ تھا کہ میرے پاپا نے نا وہ آج سے 20 سال پہلے نا ایک زمین میں مٹی ڈلوائی تھی نا. پہلے اس کی قیمت تھی تقریباً 250-300 روپے ٹرالی آ جاتی تھی, لیکن اب اس کی قیمت ہے تقریباً ایک ٹرالی کی 7,500 نا. اب وہ ان کا جھگڑا ہے, یعنی وہ کسی کی جگہ تھی, یعنی نانی اماں گیا جیسے بھی تھے درمیان ویسے ہی ڈلوا دیا ہم نے. تو اب کہہ رہے ہیں جی ہمیں مٹی کے پیسے ہمیں چاہیے, یہ جگہ ہمیں دے دو. تو اس کے بارے میں ان کو وہی پیسے دینے چاہیے جو 250 والے تھے, یا آئندہ جو رقم چل رہی ہے مٹی کو وہ دینے چاہیے ان کو پیسے؟ جی حضور محمد رضوان بھائی مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. ہم تو ڈالرز اور گولڈ کی بات کر رہے تھے, مٹی کے ریٹ بھی ڈفرینس ہو جاتے ہیں, اور 250 روپے کا ٹرک تھا اب 7,000 روپے کا ٹرک ہے. کیا فرمائیں گے حضور اس بارے میں؟ اصل میں ان کے سوال میں کافی ابہام ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی زمین میں مٹی ڈلوائی یا کسی اور کی زمین میں مٹی ڈلوائی, کس بنیاد پر ڈلوائی, غاصبانہ طور پر ڈلوائی یا انڈرسٹینڈنگ کے تحت ڈلوائی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ فون کے ذریعے اس مسئلے کو پوچھ لیں. کا جو نمبر ہے اس پر پوچھ لیں, کیونکہ جب تک کنفیوژن دور نہیں ہوگی, صورتحال واضح نہیں ہوگی, کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. ماشاءاللہ یہ شرعی معاملہ ہے تو اس کے لیے کوسچن بھی کلیئر ہونا چاہیے. بہت سارے کوسچن مفتی صاحب نے ریز کر دیے ہیں. تو رضوان بھائی سردار آباد کے جو اسلامی بھائی ہیں, 12 گھنٹے کا نمبر آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں, یا ای میل کر سکتے ہو, اپنا پورا ڈیٹیل بتا دیں کہ آپ کے والد صاحب نے کس کی زمین پر, جس طرح بتایا گیا, کس طرح انہوں نے مٹی ڈلوائی. آج آپ ای میلز لے کر آئے ہیں. جی ای میلز کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں. جی مزید رہنمائی فرمائیں. کہ ایک تو یہ کہ جو پاکستان سے لوگ میل کرتے ہیں, خاص طور پر انہیں چاہیے کہ اگر وہ مطلب کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو, جنرل مسئلہ ہو, تو پھر اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دے دیا کریں. کوئی ایسی پرائیویسی کا مسئلہ ہو تو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی, لیکن اگر ڈیٹیل میں مسئلہ ہے, وراثت کا ہے, کاروبار کا ہے, تو اس میں بعض باتیں ہمیں پوچھنا ہوتی ہیں. میل پر تو پھر ہم رپلائی بھی دے دیتے ہیں, وضاحت لیتے ہیں کہ جناب آپ کے مسئلے کی حاجت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ملک کا نام ضرور لکھا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ عرف کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس مسئلے کو لوگ کس طرح مطلب کہ اس مسئلے میں مبتلا ہیں, یا کیا ان کے طریقہ کار ہیں. تو بسا اوقات ملک کا اگر اندازہ نہ ہو تو اس مسئلے کو اتنا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اپنے ملک کا نام بھی بتا دیں, اور بہتر ہے کہ ٹیلی فون نمبر بھی دے دیں. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. ماشاءاللہ. دیکھیں دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں کو آپ کی رہنمائی کی کتنی فکر ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ ہمیں سمجھ نہ آئے اور پاسبل ہوا تو آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا, اور آپ کی کنٹری پتہ ہوگی تو دو باتیں ہوں گی. ہمیں بھی اویئرنیس ہوتی رہے گی کہ کس کنٹری میں کیا مسائل چل رہے ہیں, اور ماشاءاللہ چونکہ پوری دنیا سے انہیں میلز مل رہی ہوتی ہیں, انہیں عرف کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس کنٹری میں کس چیز کی اجازت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے بھی مزید رہنمائی آپ کو مل جائے گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد خلیل, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے تو اس نے ایک مکان گروی لیا ہوا ہے, تو اس کی پیمنٹ میں نے ادا کی ہوئی ہے 1.5 لاکھ روپیہ. تو وہ ماہانہ مجھے 2500 روپیہ اس کا کرایہ دے رہا ہے. تو کیا یہ شرعی لحاظ سے کرایہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اور میں اس سے پیمنٹ مانگتا ہوں تو وہ کہتا ہے یار پیمنٹ رہنے تو تمہیں کرایہ مل رہا ہے, تم لیتے رہو.
خلیل بھائی اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مرکز الاولیاء سے آپ نے کال کیا. ماشاءاللہ مرکز الاولیاء میں کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. امید رکھتا ہوں کہ آپ ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لے جاتے ہوں. اگر نہیں تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہر جمعرات پابندی سے شرکت کریں گے. مدنی قافلوں میں سفر بھی اپنا معمول بنائیے. جی حضور، مکان گروی پر ہے، کرایہ لیا جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ شاید سوال پوچھ نہیں پائے جی، اور آپ کی اس ای میل میں بھی شاید ایسا سوال ہے. جی جی. ہوتا جی، یہ ایک سوال اس طرح کا ہے بھی حضور.